نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ زمین و آسمان کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا انسان کی پیدائش سے پہلے، تو جو اللہ تعالیٰ کی دین کی امانت ہے، دین جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو پہلے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں، تمہیں یہ کام منظور ہے، اگر اس کو ادا کرو گے تو تمہیں انعامات ملیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، جہنم ملے گی۔ انہوں نے جب یہ سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے تو نہیں ہو سکے گا، تو فرمایا کہ پہاڑوں نے اور آسمانوں نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی اس امانت کو، یہ دین اللہ کی امانت ہے، دین اللہ کی، پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے، انہوں نے انکار کر دیا، جی ہم یہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے اس سے انکار کیا اور وہ ڈر گئے کہ یہ تو ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ ان کو اللہ نے شعور دیا کہ اگر تم، ذہن دیا اس ٹائم اللہ نے ان کو، اور پھر یہ بات کہی کہ اگر تم اس کو اٹھا سکتے ہو تو تمہیں انسانوں کی طرح شعور بھی ملے گا، عقل بھی ملے گی، اور یہ کام کرنا ہے۔ تو ان سب نے کیا کیا جی؟ آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے کہا جی ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب انسان کی باری ہے تو اس نے کہا جی ہم اٹھائیں گے، ہم، لیکن ساتھ یہ بھی فرمائے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ اس نے اتنے بڑے بار کو اٹھانے کا اعلان کیا کہ ہم اٹھائیں گے، تو اب اکثریت اٹھا رہی ہے، تو اس لیے ظالم ہے یا نہیں؟ اور ظالم اسے کہتے ہیں جو کہ انصاف نہ کرتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو اکثریت انسانوں کی وہ انصاف نہیں کرتی۔ اور جاہل کیوں کہا؟ کہ اکثریت کے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ جاہل ہوتے ہیں۔ تو اب آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جاہلوں کی ہے۔ اور اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جو ظالم ہیں۔ انسان نے یہ وعدہ کیا اللہ ہم اٹھائیں گے، تو اب اس کی دو کیٹیگریاں ہو گئی ہیں انسانوں کی، کہ ایک تو ظالم ہے اور ایک جاہل ہے۔ تو اب اس کے لیے اللہ پاک نے آگے اعلان فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اب جس میں جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی، یا مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہوں گی، انہیں تو اللہ عذاب دے گا۔ بھئی تم نے اعلان کیا کہ ہم اٹھاتے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کیا، تو اب جو جاہل یا ظالم ہیں تو وہ دو قسم کے، یا منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، یا مشرک مرد ہیں یا مشرک عورتیں ہیں۔
تو فرمائے ان کو پھر سزا ملے گی، ان کو عذاب ملے گا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ جنہوں نے اس کو اٹھانے کا اعلان کیا وہ ان کا بھی ذکر فرمایا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کی میں توبہ قبول کروں گا، میں ان کی توبہ، منافق مرد منافق عورتیں، مشرک مرد مشرک عورتیں، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن مومن مرد مومن عورتیں وہ جب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ توبہ کریں گے، اور اللہ توبہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ نے یہ ایک ایسا دروازہ رکھا ہے نا کہ بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائے گا۔ آدمی مشرک ہے، کافر ہے، 100 سال کا کافر ہے، لیکن جب وہ ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف۔ یہ کسی اور دین کے پاس یہ بات نہیں ہے، اسلام کے پاس سابق سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسلام کے قبول کرنے کا اتنا بڑا فائدہ۔ اور جو آدمی توبہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، مسلمان ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن جس دن توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سابق گناہ معاف فرما دیتے۔ ہمارے اکثر مسلمان اس طرف اس لیے نہیں آتے کہ جی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ، ہم نے قتل کیے، ہم نے بدکاریاں کی ہیں، ہم نے شراب پی ہے، ہم نے یہ گناہ کیے، تو ہم کس طرح آئیں؟ تو اللہ تو کہتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی جس طرح کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آؤ ڈرو نہیں، یہ کسی انسان کا دربار نہیں ہے، یہ جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہستی بلا رہی ہے کہ تم نے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انسان ہو، ظلوماً جہولا، جاہل بھی ہو، ظالم بھی ہو، مشرک بھی ہو، منافق بھی ہو، لیکن توبہ کر سکتے ہو۔ اللہ فرمائے لِيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ توبہ کرنے والے مومن مرد اور مومن عورتوں پر اب رجوع فرمائے، ان کو معاف کرے۔ کیوں کہ انہو کا وکان اللہ غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بات اپنے دوستوں کو، مسلمانوں کو بتایا کرو کہ یار ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو گیا، لیکن کس دربار میں آتے اس کا اعلان ہے کہ آؤ میں معاف کر دوں گا، تو اور کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں تو اس طرح ہوتا نہیں ہو، تو اس کو پوری سزا ملتی ہے، جیل میں جانا پڑتا ہے یا تھانے میں بند ہونا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دل سے توبہ کسے کہتے ہیں کہ دل سے ورنہ محسوس کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، مجھ سے ہو گیا، میں آئندہ یہ کام، یہ ہے توبہ۔ ہاں ہماری طرح توبہ نہیں کہ ہم گناہ بھی کریں اور وہ کہتے ہیں جی وہ تو لا الہ تے وچو کالی والا، وہ والا کام نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ پڑھے اور اندر سے ارادے غلط ہو۔ ہاں سچی توبہ جو بھی کرے گا تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ سچی کون کر رہا ہے اور جھوٹی کون کر رہا ہے۔ تو یہ آسمان، یہ جو اللہ کا دین ہے نا، یہ آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، ان سے نہیں اٹھایا گیا، انسان نے اٹھا لیا۔ اب اس کے دو فائدے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں کامیاب ہیں، مشرک مرد اور منافق جو لوگ ہیں وہ ناکام ہیں۔ تو اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں، ایمان والوں میں شامل فرمائے اور باقیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنے دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔